درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم سبوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز کے لیے کتنے شرائط ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز کے لیے شرائط کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اور نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نماز میں جب نماز شروع ہوتی ہے وہاں سے نماز پوری ہونے تک 6 فرائض ہیں۔ پھر اس درمیان یعنی نماز کے شروع ہونے سے نماز کے اختتام تک اس کے درمیان کئی ایک واجبات ہیں، واجب ہیں، کئی ایک واجب ہیں۔ جی، اگر شرط چھوٹ جائے، کوئی ایک شرط اگر چھوٹ جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، ہے نا۔ لیکن واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا یا بھول سے چھوٹ گیا ہوگا۔ تو اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے اگر تو نماز دہرانا ہوگا، اور بھول کر اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے یہ کمی پوری ہو جائے گی، ہے نا۔ جیسے نماز میں واجبات، الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ الحمد شریف پڑھنا واجب، الحمد کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا کوئی 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی آیت کے 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، ہے نا، واجب ہے یہ۔ تو جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ جو کمی واقع ہو گئی ہے اس کمی کو نماز کے اندر پورا کر سکتے ہیں، پورا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ، جو قعدہ اخیرہ فرض ہے اور قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ قعدہ اخیرہ فرض ہے اور قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنہ طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنا ہے۔ جس طریقے سے رکعت کے لیے سجدے کرتے ہیں، 2 سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی سہو کے بھی 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ یہ سجدے سہو کا طریقہ ہوا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانا واجب ہے۔ سہون کوئی واجب چھوٹ گیا، نماز پوری ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنہ طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے جیسا کہ رکعت کی سجدے کرتے ہیں، پھر اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریں گے، نماز سے باہر نکلیں گے، ہے نا۔ اگر سجدے سہو نہیں کیا، واجب تھا سجدے سہو کرنا، ٹھیک نہیں کیا اگر، تو ایسی صورت میں نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر قصداً کوئی واجب چھوڑ دیا، جان بوجھ کر کے کوئی واجب اگر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہے بلکہ نماز دہرانا پڑے گا۔ یعنی نماز کے اندر
واجب اگر بھول سے چھوٹ گیا اور نماز کے اندر رہتے ہوئے یاد آ گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں یہ کمی واقع ہوئی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے یہ راستہ دیا ہے سجدہ سہو کا۔ جی، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی واجب اگر چھوڑا تو سجدہ سہو سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز دہرانا ہوگا۔ وہ باتیں نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے، یعنی جو باتیں نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی، اور سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ اور وہ باتیں جو نماز میں سنت ہیں یا مستحب ہیں، جیسے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ فاتحہ جب مکمل کرتے ہیں ولا الضالین پڑھتے ہیں تو وہاں آہستہ آمین پڑھنا، یہ واجب نہیں ہے یہ، ٹھیک۔ ایسے ہی تکبیرات انتقال جیسے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جو رکوع میں جاتے ہیں اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں اسے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ پھر جب رکوع سے ہم قوما کی طرف پلٹتے ہیں، قوما جب رکوع سے کھڑا ہوتے ہیں تو اس قیام کو، اس کھڑا ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ قوما بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد اگر ہیں تو دونوں پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اگر جماعت سے ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی ربنا لک الحمد۔ پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ تو ان تکبیروں کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔ کرے تکبیرات انتقال، تسبیحات ان کے ترک سے بھی سجدے سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔ اگر اعوذ باللہ، بسم اللہ قصدن بھی کوئی چھوڑ دے اگر، تو اس کی وجہ سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ واجب ہے ہی نہیں وہ۔ ہاں، پڑھ لینے سے ثواب میں اضافہ ہوگا، ہے نا؟ نہیں پڑھنے سے جو ثواب ملنا تھا وہ نہ ثواب نہیں ملے گا، پر نماز میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو ایک بار وہی 2 سجدے سہو کے سب کے لیے کافی ہے، چند بار سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نماز میں، نماز کے اندر تو کئی ایک واجبات ہیں نا، تو اگر اسی نماز میں ایک نہیں بلکہ کئی واجبات چھوٹ جائیں، اگر سہون اگر کئی واجبات چھوٹ جائیں، ہاں، تو اس کے لیے ہر واجب پر الگ الگ سجدے سہو نہیں کرنا ہے بلکہ ایک ہی سجدے سہو، یعنی سہو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ الحمدللہ۔ قعدہ اولیٰ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ قعدہ اولیٰ جیسے 4 اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں نا، پہلے بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، دوسری مرتبہ بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اولیٰ واجب ہے اور قعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنا واجب ہے نا؟ تو فرض، سنت مؤکدہ، وتر واجب، فرض واجب اور سنت مؤکدہ، اسی سنت مؤکدہ کا ایک نام سنن ہدیٰ بھی ہے۔ کیا ہے؟ سنن ہدیٰ،
اسی سنت مؤکدہ کا ایک نام سنن رواتب ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سنت مؤکدہ کا ایک نام سنن ہدا، سنت مؤکدہ کا ایک اور نام سنن رواتب۔ تو فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھنا ہے، صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ اگر اتحیات پڑھنے کے بعد کوئی اتنی دیر رکا کہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیتا ہے نا، پڑھ لیتا، اگر پڑھا تب بھی سجدے سے واجب ہے، اور اتنی دیر خاموش رہا تب بھی سجدے سے واجب ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے بہتوں مرتبہ، ہم سے آپ سے بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے آدمی سجدے سہو نہیں کرتا ہے، وہ اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ نماز ہماری ہو گئی، ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ لی ہے۔ جی ایسا سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، بلکہ سجدے سہو واجب ہے۔ جیسے ظہر کی نماز فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے آپ نے پڑھا، ٹھیک، سنت مؤکدہ ہے۔ تو پہلا قاعدہ جو ہم نے آپ نے کیا نا، یا 4 رکعت فرض کی نماز جماعت سے اگر نہیں پڑھ پائے، اگر جماعت سے پڑھے اور امام سے ایسا ہو گیا اگر کہ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد تک دیر کر دی، خاموش رہ گئے، یا پھر اتنی دیر یا پھر اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھ لیا، اگر پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر اتنی دیر خاموشی سے رک بھی گئے اگر، تب بھی سجدے سہو واجب ہے۔ یہ کمی واقع ہو گئی، چونکہ اتحیات پڑھنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اور یہاں جو دیری ہو گئی، تاخیر جو ہو گئی، اس کا مطلب ایک واجب چھوٹ گیا ہے نا، تو واجب چھوٹنے پر سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ پھر آج کی گفتگو یہی تمام ہوتی ہے۔ کوئی کچھ پوچھیں گے اس سلسلے میں؟ کچھ مزید جانکاری لینا چاہتے ہیں آپ؟ جی پھر نہیں تو جی واجب میں جیسے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو جیسے رکوع میں چلے گئے غلطی سے، یا پھر اٹھ کے وطر کی تیسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، تو الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، پر ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نیچے لانا، یہ ہاتھوں کا اٹھانا واجب نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اکبر پڑھ لیا آپ نے اگر، تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف اللہ اکبر پڑھا تو واجب ادا ہو گیا، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے نا۔ الحمدللہ، بہت بہترین سوال، سمجھ میں آئی بات؟ جی اب پھر ایک سوال یہ انہوں نے پوچھا کہ تکبیر قنوت، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، یعنی الحمد شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت پڑھا، اور سورت پاک پڑھنے کے بعد جو ہے ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا وطر میں۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا ہم کو کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنا چاہیے تھا، ہے نا۔ یہ نہ کر کے سورت پڑھنے کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے، ہے نا۔ تو جب رکوع میں چلے گئے تو اب کام کو آگے بڑھانا ہے، پھر پلٹ کر کے قیام کی طرف نہیں آنا ہے، اور آخر میں سجدے سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، چونکہ یہاں دو واجب چھوٹا، ایک تو اللہ اکبر قنوت کی تکبیر اللہ اکبر، پھر دعائے قنوت خود واجب ہے نا۔ تو اگر واجب سہون چھوٹ جائے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ کس کا دیا ہے؟ سجدے سہو کا۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے نا، ہوتا ہے یہ، ہے نا، بے خیالی میں، چونکہ اس سے پہلے جو نمازیں پڑھا تو سورت پڑھنے کے بعد
فوراً رکوع کرتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ قیام کی طرف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کو آگے بڑھائیں. ٹھیک، قعدہ اخیرہ کر لیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد داہنہ طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کر کے پھر اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر لیں گے، نماز سے باہر ہو جائیں گے، نماز پوری ہو جائے گی، سجدے سہو سے وہ کمی پوری ہو جائے گی الحمدللہ. پھر انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا، ذہن و دماغ میں کچھ سوال آپ بسا کر کے اس محفل میں تشریف لائیے، پوچھیے انشاءاللہ العزیز. اللہ کے فضل و احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے بتانے کی کوشش کی جائے گی. اور مان لیجیے جو سوال آپ نے کیا اس وقت اگر میں جواب نہیں دے پایا تو میں نوٹ کر لوں گا، پھر کتابیں دیکھ کر کے یا پھر اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے انشاءاللہ العزیز اس کا صحیح جواب دینے کی نیک کوشش کروں گا انشاءاللہ. دعا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہماری مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہم سبوں کی نیک کوشش کو قبول فرما مولا. اے اللہ نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سچوں اور اچھوں کے صدقے دین حاصل کرنے میں غیبی مدد فرما مولا. اے اللہ ہمیں، ہمارے بھائیوں بزرگوں، ہماری بہن بیٹیوں کو دین حاصل کرنا آسان فرما دے مولا. اے اللہ اپنے محبوب کے محبوبین کے صدقے اس بابرکت مہمان و مہینے کے صدقے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما مولا. اے اللہ بالخصوص اہل فلسطین پر رحم فرما مولا. اہل فلسطین پر رحم فرما مولا. اہل فلسطین کی غیبی مدد فرما مولا. تمام مظلومین کی غیبی مدد فرما مولا. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے نفس کی شرارت سے ہمیں بچا. اے اللہ خیر کی توفیق سعید عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.